السلام علیکم. میرا نام سید مبشر ہے اور یہ ہے دا سیکرٹ پوڈ کاسٹ. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ یو ایف او کے جو کریشز ہوئے ہیں، بہت سارے کریشز ہیں، تو ان میں سے کچھ ایک یا دو ایسے مشہور جو فیمس کریشز ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں یا ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب ہوئے اور کہاں ہوئے. یو ایف او کا جو آج میں آپ سے ذکر کروں گا یہ سب سے مشہور کیس ہے یو ایف او کمیونٹی کے اندر، اور روز ویل کریش کے نام سے یہ مشہور ہے. اگر آپ اس کو گوگل بھی کریں گے تو یہ بڑی آرام سے آپ کو فرسٹ اس پیج پہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایسا ایکسائٹمنٹ اور ایک طرح سے پاپ اپ کیس ہے یو ایف او کے لیے اور فلم اسٹوڈیوز کے لیے، کہ اس کے اوپر ناولز بھی بہت سارے لکھے گئے ہیں، فلمیں بھی بہت بنی ہیں، ٹی وی شوز بھی بہت بنے ہیں. اس کے علاوہ پاپ کلچر میں بھی یو ایف او کا یہ جو روزویل ایکسیڈنٹ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. 1947 3 جولائی کو یہ واقعہ ہوا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 جولائی کو امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، تو یہ اس سے ایک دن پہلے کا رات کا واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن روز ویل یا نیو میکسیکو یہ جو پورا ٹاؤن ہے، ڈسٹرکٹ ہے، اس میں کافی تیز بارش ہو رہی تھی، اور اسٹرومی نائٹ کا کہا جاتا ہے کہ کافی طوفانی رات تھی وہ. اور اس دن سب لوگ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کے، کیونکہ یہ ایک بالکل ہی ریموٹ ایریا تھا جہاں پہ یہ ایکسیڈنٹ کریش ہوا ہے روز ویل کا، اور بڑی زوردار رات کو آواز آتی ہے کریش کی. اور اس کے بعد دن میں جب وہاں کے جو لوکلز ہیں، جو کسان ہیں یا مختلف جو لوگ ہیں، وہ جا کے اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایک کریش وہیکل نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ یو ایس آرمی کو جو وہاں کی روزویل کی جو بیس ہوتا ہے، وہاں پہ روزویل بیس ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اطلاع دیتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے وہاں سے انیشیلی جو انویسٹیگیشن آفیسر آتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیس بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ رشین اسپائی پلین نہیں ہے. انیشلی جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یو ایف او کا جو اسٹرکچر ہے، ڈسک سائز کا، جس ڈسک شیپ کا جو اسٹرکچر ہے، اس سے لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ یو ایف او ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگ آپس میں کمیونٹی کے اندر ہی کہتے ہیں کہ یہ رشیا کی طرف سے آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باہر سے ایلین کی طرف سے آیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بات خاموشی رہتی ہے. یہ میں آپ سے سارا ذکر کر رہا ہوں. 3 جولائی کو کی رات کو یہ کریش ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 دن تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور 8 جولائی کو اخبار کے اندر روزویل کریش کی خبر آفیشیلی آ جاتی ہے. لیکن اس میں امریکنز جو ایئر فورس کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ شروع میں ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کریش نہیں ہے، لیکن اس کے فوراً ہی بعد وہ اس کو پیٹرن چینج کر کے ویدر بلون، یعنی کہ وہ ایک ویدر کی ٹیسٹنگ کے طور پر یا ویدر کو چیک کرنے کے لیے ایک ویدر بلون کی ایکسرسائز یا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خبر انیشیٹ کی جاتی ہے. جو وہ پرانی خبر ہوتی ہے اس کو وڈرا کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ ان نون اوریجن کا کریش وہیکل ہے، یہ خبر واپس لے لیتے ہیں، اور یہ خبر کہ یہ ویدر بلون ہے، اس کے بعد یہ خبر جو ہے پبلک میں آ جاتی ہے. لیکن جو بہت ساری جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا جو ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریڈیو پوڈ کاسٹ، اس کے بعد ریڈیو کے جو شوز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت مشہور روز ویل کا انسیڈنٹ بنتا ہے. یہ ایک جرنل مین سٹریم پہ یا آلٹرنیٹ پہ آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ روز ویل کا جو کریش تھا یہ اوریجنل ایلین کا ایئر کرافٹ تھا، اور اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایلینز مر گئے تھے، جس کی خبر آتی ہے کہ 3 سے 4 ایلینز جو تھے وہ مر گئے تھے، لیکن 2 ایلین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندہ
یو ایس ایئر فورس آرمی نے پکڑے ہیں، ریٹریو کیے ہیں، اور ان کو دونوں کو الگ الگ جگہ پہ لے جایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ جو فرسٹ اچھا ان کو جو ایلین، کیونکہ ان کو پتہ تو تھا نہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے، تو دونوں طرف سے مطلب ہماری مطلب جو امریکنز ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا ایک ہیزیٹیشن تھی کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ کچھ اٹیک نہ کر دیں، اور ان کی طرف سے وہ جو ایلین تھے ان کی طرف سے بھی کچھ خوف کا یا کچھ اس طرح کا ایلیمنٹ تھا کہ ہم نے کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن تھرو آؤٹ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب یہ ان کو کنفرم جیسچر دیے گئے کہ ہم آپ کو ہارم نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور بعد میں پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، یعنی ووکل ان کی جو جس طرح ہم آواز بات کرتے ہیں یہ وہ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی، وہ ٹیلی پیتھی کے تھرو بات کرتے تھے یا پھر ہاتھ کے اشارے سے وہ اپنی چیز کو سمجھاتے تھے۔ ان کو سمجھنے میں کافی ٹائم آیا، کافی دقت ہوئی، لیکن بعد میں جب ان کو ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ ہارم نہیں کریں گے یہ، تو پھر انہوں نے یعنی کہ ایلینز نے کوآپریٹ کرنا شروع کیا۔ شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک میل ایلین کو کیپچر کیا اور ایک فیمیل کو، لیکن دونوں کو الگ الگ جگہوں پہ لے جایا گیا۔ اور کرونا کی یہ اچھا آفیشلی اس واقعے کو جرنلی روزویل ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے، لیکن جو امریکن آفیشل جو ایئر فورس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کرونا کریش سائٹ اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہاں سے قریب تھی۔ نیو میکسیکو کرونا جو وہاں کی جگہ ہے جہاں پہ یو ایس آرمی کا بیس تھا، یہ وہاں سے قریب تھی۔ روزویل اس سے تھوڑا سا اور آگے ہے، لیکن اس کو عام لینگویج میں مین اسٹریم میڈیا میں روزویل کریش کہا جاتا ہے۔ کرونا کی جو جگہ تھی جہاں پہ اس ایلین کو لے جایا گیا اور اس نے بعد میں کوآپریٹ کرنا شروع کیا، تو وہ ہیزیٹیٹ ہوا شروع میں بتانے کے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک کتاب کا بھی حوالہ دوں گا۔ یہ فلپ جے کورسو کی بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دا ڈے آفٹر روزویل۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں اس آتھر نے خود انویسٹیگیشن کی ہے، کیونکہ یہ خود ایک طرح سے فرنٹ فیس پہ کام کر رہا تھا، اور اس کی یہ ذمہ داری تھی، بلکہ اس بک میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے وہ ڈیتھ باڈیز بھی دیکھی ہیں ان ایلینز کی۔ کرنل فلپ جے کورسو نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو یو ایف او کریش ہوئی ہے وہ اتنی ایڈوانس اس کی ٹیکنالوجیز تھی کہ کئی دہائیاں ان کو لگ گئیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فنکشن کس طرح سے کرتی ہے، یہ کہاں سے ٹریول ہو کے آئی ہے، اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس کس چیزوں کی ہے۔ باب لیزارڈ نے بھی جس ایلیمنٹ کا نام لیا تھا، ایلیمنٹ 115 کا جو نام لیا تھا، یا اس کے علاوہ جس کمپلیکسٹی سے یہ ماڈل ہوئی تھی، جو بنی ہوئی تھی، یہ ابھی تک یعنی کہ ڈسکور نہیں ہوئی، یعنی کہ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بیک انجینئر کیا ہے زمین کے تمام مٹیریل جو اویلیبل ہیں ان کو لے کے، لیکن ابھی تک جو اوریجنل کنڈیشن میں یا اوریجنل مٹیریل کے ساتھ یو ایف او ان کو ملی تھی روزویل میں، اس مٹیریل کو ابھی تک یہ زمین پر نہیں بنا سکے۔ بیک انجینئر بہت سارے سائنسدانوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کی جو ٹیکنالوجیز تھیں، بہت ساری ٹیکنالوجیز کو بیک انجینئر کر لیا گیا ہے، کچھ کو یہ انہوں نے پبلک بھی کیا ہے، جس میں سے نائٹ گوگلز، چپس، فائبر کیبلز 1947 سے لے کے 1975 تک بہت زیادہ الیکٹرانکس کی ڈیوائسز میں چینج آ گیا تھا، اور جو سائز بہت بڑے بڑے ہوتے تھے ٹی وی کے، ریڈیو کے یا اور دوسری الیکٹرانکس کے، ان کے سائز آہستہ آہستہ چھوٹے ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو چپس ان کو اس یو ایف اوز میں ملی ہیں اس کو انہوں نے بیک انجینئر کر کے جب ان اسمال سائز میں کیا تو وہ بالکل ہی
ہاتھ کے برابر بالکل چھوٹی چھوٹی سی چپس بن گئی تھیں. اس سے پہلے پورے وہ ٹرانسسٹرز ہوتے تھے جو ان مشینوں میں یا ریڈیو میں یا ٹی وی میں لگے ہوئے ہوتے تھے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ انہوں نے خود کرنل فلپ جے کورسو نے اپنی بک میں ایکنالج کیا ہے کہ ہمیں وہاں سے بہت زیادہ ٹیکنالوجیز ملی ہیں جن کو ہم نے پھر بیک انجینئر کیا ہے. لیکن کچھ ٹیکنالوجیز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ پبلک میں ڈسکلوز کی گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک ڈسکلوز کرنے کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے, جن میں 0 پوائنٹ انرجی ہے, اینٹی گریوٹی ہے, اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. کیونکہ یہ اگر ڈسکلوز کر دیں پبلک میں تو انرجی سیکٹر جو ہے, یا جس طرح جو آپ کا پاور کا فیول کا سیکٹر ہے, یہ پوری دنیا کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں لیکن ڈسکلوز نہیں کی. فائنلی جو ایبن 1 تھا وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1952 کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہیں پہ امریکنز کے پاس. کہتے ہیں کہ اس کو ایریا 51 میں رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد جو فیمیل تھی ایبن 2, اچھا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا EBE, یعنی کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بایولوجیکل اینٹیٹی. تو یہ انہوں نے رکھا تھا اس کا نام. اس کے بعد EB1 EB2, یعنی کہ EB1 جو تھا وہ میل تھا جو ایلین تھا, اور جو EB2 تھی وہ ایک فیمیل تھی. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹار سسٹم زیٹا ریٹیلیو سے آئے تھے, جو بائنری اسٹار سسٹم ہے جس کا باب لیزار نے بھی ذکر کیا ہے. یہ اسی اسٹار سسٹم سے آئے تھے. اور میں بھی یہ بھی چانسز ہے کہ جو UFO باب لیزار نے دیکھی تھی, یا جس کے اوپر باب لیزار کام کر رہا تھا, جو ڈیوائس اس نے ہاتھ میں لی تھی اپنے, اس کے اوپر میں نے باب لیزار کے اوپر ایک ایپیسوڈ بھی کر چکا ہوں. اگر آپ نے وہ بھی دیکھنا ہوا تو اوپر میں لنک دے دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. باب لیزار نے ایک انرجی ڈیوائس ہاتھ میں لی تھی جو کہ اینٹی گریوٹی تھی, یعنی وہ خود اٹ سیلف گریوٹی پروڈیوس کرتی تھی. یہ بھی ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ اسی ایئر کرافٹ کیریئر سے ملی ہو, یعنی کہ اسی UFOs میں سے ملی ہو جس میں سے جو روزویل میں کریش ہوا تھا. کیونکہ بہت زیادہ سملیرٹی ہیں باب لیزار کی ٹیسٹیمل ویڈیوز میں اور روزویل کا یہ جو کریش ہوا تھا اس میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. ابھی تک کی انفارمیشن, بیسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے اس پلانٹ پہ, پلانٹ سرپو کا نام دیا جاتا ہے جو کہ زیٹا ریٹیلیو کے اسٹار بائنری اسٹار سسٹم کے ہے, اور اس اسٹار کا جو پلانٹ ہے پلانٹ سرپو انہوں نے نام دیا ہے, یہ وہاں سے آئے تھے. اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں تک اپروچ کر لی تھی, یعنی کہ امریکنز نے وہاں تک اپروچ کر لی تھی ایبن 2 کی مدد سے, کیونکہ وہ جو فیمیل ایبن تھی وہ یہیں پہ تھی, اور اس نے آہستہ آہستہ اس نے انگلش لینگویج پہ سیکھی اور ان کو ایکنالج کیا کہ تاکہ وہ ڈیوائس بنا کے اپنے ہوم پلینٹ سے رابطہ کر سکیں. اور یہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, لیکن سم ہاؤ اس کو پبلک پہ ابھی تک نہیں لایا گیا. اسی کا ایپیسوڈ 2 میں آپ کو کروں گا جس میں پلانٹ سرپرو کے بارے میں یا پروجیکٹ سرپرو کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیکنڈ فیز کے طور پر 20 سال یا 25 سال بعد یہاں سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایریا 51 سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے پلانٹ سرپرو میں جانے کا, اور وہاں پر انسان جا کر کئی سال گزارتے ہیں. یہ میری سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگی, اس میں کافی ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح سے ان ایلینز نے یہاں پر امریکنز کی مدد کی, ہیلپ آؤٹ کیا ٹیکنالوجیز کو ایڈوانس کرنے میں اور بہت سارا چیزوں کو سمجھنے میں, جس میں کائنات کی ہسٹری بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو EB2 ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ ایریا 51 میں ابھی تک ہے, موجود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پروجیکٹ سرپرو کے بارے میں ذکر کروں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.